الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان احسن الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اور قوم سبا ان کے لیے ان کے گھروں ہی میں ایک نشانی موجود تھی. ان کے علاقے میں دائیں بائیں 2 باغ تھے اور ہم نے انہیں کہا تھا کہ اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو. پاکیزہ اور ستھرا شہر ہے اور معاف کرنے والا پروردگار ہے. مگر ان لوگوں نے اللہ کے احکامات کی مخالفت کی تو ہم نے ان پر زور کا سیلاب چھوڑ دیا. تو ان دونوں باغوں کو ایک ایسے 2 باغوں میں بدل دیا جن کے میوے بدمزہ تھے اور ان میں کچھ پیلو کے درخت اور کچھ جھاؤ کے درخت تھے اور تھوڑی سی بیریاں تھیں. ہم نے یہ سزا انہیں ان کی ناشکری کی وجہ سے دی اور ہم ناشکروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. آیت نمبر 15 تا 16 سورہ سبا. سامعین محترم، پچھلے جمعۃ المبارک میں ملک عزیز پاکستان میں بالخصوص اور پوری دنیا میں بالعموم جو معاشی بدحالی پیدا ہو رہی ہے، اس کی وجوہات اور اس کے حل کے متعلق چند گزارشات کی تھی. آج کا خطبہ جمعہ بھی اسی حوالے سے قرآن پاک کی جو آیات مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کا ذکر کیا ہے اور قرآن پاک میں ایسے کئی واقعات موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کا ذکر کیا کہ قوم سبا ایک خوشحال قوم تھی.
اور ان کا بہترین علاقہ تھا، سرسبز اور شاداب زمینیں تھیں، باغات ہی باغات تھے، اور ان کے درمیان نہریں تھیں۔ یوں سمجھیے کہ اگر دنیا کے اندر کسی کو جنت کا منظر کہا جاتا تھا تو یہ بستی جنت کا ایک منظر تھی، اور اس کے ہر 40 میل کے اوپر ایک شہر آباد تھا، اور اس شہر کی خصوصیت یہ تھی ایک شہر سے لے کر دوسرے شہر تک کہ شہر ایسی جگہ پر آباد کیا تھا ان لوگوں نے کہ جس ایک شہر سے دوسرا شہر نظر آتا تھا، یعنی کوئی بندہ جو سفر کرنے والا ہے اس کو اس راستے کے اوپر سفر کرتے ہوئے ڈر محسوس نہیں ہوتا تھا، خوف محسوس نہیں ہوتا تھا کہ یہاں تو آبادی ہی نہیں ہے۔ اور پھر یہ تھا کہ ہر طرف میوے ہی میوے اور پھل ہی پھل تھے، جو مسافر جہاں سے چاہتا کھا سکتا تھا، پی سکتا تھا، چشمے تھے، باغات تھے، نہریں تھیں، ہر طرف نعمتیں ہی نعمتیں تھیں اللہ تعالیٰ کی۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر اسی انداز سے کیا، لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ، فرمایا کہ یہ جو قوم سبا تھی، قوم سبا کے معاملے میں، ان کے رہن سہن کے معاملے میں، ان کی ترقی کے معاملے میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں۔ اب قوم سبا کا ایک بہت بڑا، جیسے آپ ڈیم کہہ سکتے ہیں، کہ انہوں نے ایک ڈیم بنایا ہوا تھا، اور اس ڈیم کے آگے چھوٹے چھوٹے ڈیم بنے ہوئے تھے، اور یہ تقریباً 400 کلومیٹر کا علاقہ تھا ان کا۔ یہاں سینکڑوں ڈیم بھی تھے اور بڑا ڈیم بھی پیچھے بنا ہوا تھا۔ جیسے ان کو پانی کی ضرورت پڑتی، بڑے ڈیم کو کھولتے، چھوٹے ڈیموں سے ہوتا ہوا آخری ڈیم تک چلا جاتا، اور بہت خوشحال قوم تھی، بہت آسودہ حال قوم تھی، بہت ترقی پذیر قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اسی بات کو یہاں پر بیان کی، فرمایا کہ جنتان عن یمین و شمال، یہ وہ علاقہ تھا کہ دائیں اور بائیں ہر طرف باغات ہی باغات تھے۔ کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا تھا کہ میرے رزق سے کھاؤ اور میرا شکر ادا کرو۔ لیکن ہوا کیا؟ قرآن پاک کے الفاظ ہیں فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِ، انہوں نے اللہ کی ناشکری کی، جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر احکامات نازل کیے تھے انہوں نے اس کو بھلا دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بڑا عجیب فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ 2 چیزیں انسان پر مسلط اگر ہو جائیں، ان میں سے خطرناک زیادہ کون سی ہے؟ ایک فقر و فاقہ اور ایک دولت۔ فقر و فاقہ اور دولت میں سے خطرناک چیز کون سی ہے؟ ہم تو یہ کہیں گے کہ فقر و فاقہ خطرناک ہے، لیکن فقر و فاقہ خطرناک نہیں ہے، دولت زیادہ خطرناک ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے فرمایا، حنین کے موقع پر آپ نے فرمایا مل فقر اخشی علیکم، مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ تمہارے اوپر فقر و فاقہ مسلط ہوگا اور تم مر جاؤ گے، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ تمہارے اوپر ان تبسط علیکم الدنیا، تمہارے اوپر دنیا وسیع کی جائے گی، آسودگی دی جائے گی تمہیں، تمہارے پاس مال اور زر کے خزانے ہوں گے، تمہارے پاس بے بہا دولت ہوگی، تمہارے پاس بہترین معیشت ہوگی تمہارے پاس، اور اس آسودگی کی وجہ سے تم کیا ہو جاؤ گے؟ اللہ کے نافرمان ہو جاؤ گے۔ آسودگی کی وجہ سے اللہ کے نافرمانی آئے گی تمہارے اندر۔ آسودگی کے ساتھ، دولت کے ساتھ، پیسے کے ساتھ اگر دین نہیں ہے تو یہ پیسہ عذاب کا سبب ہے، یہ خرابی کا سبب ہے، یہ اللہ کی پکڑ کا سبب ہے۔ اس لیے فرمایا کہ مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ تمہارے اوپر فقر و فاقہ مسلط ہو جائے گا، خوف مجھے اس بات کا ہے کہ تمہارے اوپر آسودگی آئے گی اور تمہیں اللہ تعالیٰ خزانے تمہارے کھول دے گا، اور ان خزانوں کی وجہ سے تم دنیا کے اندر کھو جاؤ گے، مال اور متاع کے اندر پڑ جاؤ گے اور گناہوں کے اندر پڑ جاؤ گے، اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ جس طرح پہلی قومیں برباد ہوئی تم بھی برباد ہو جاؤ گے۔ تو قرآن پاک نے اس سورہ مبارکہ میں جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے فرمایا کہ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، اب یہ آسودہ حال قوم تھی، اللہ کا شکر ادا کرتے، اللہ کی فرمانبرداری کرتے، اور ان کے مال میں اضافہ ہوتا اور ان کے لیے آسودگی ہوتی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نا کچھ ذرائع رکھے ہیں، کچھ اسباب رکھے ہیں، وہ اسباب آپ کے اور ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں۔ ہم جتنی مرضی ہے ترقی کر لیں، جتنی مرضی ہے ترقی کر لیں،
کیا پانی ہمارے ہاتھ میں ہے؟ پانی کا نظام ہمارے ہاتھ میں نہیں. پانی سے ہر چیز کی زندگی ہے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. ہر چیز کو اللہ نے زندگی پانی سے بخشی. اب پانی کا نظام کس کے پاس ہے؟ وہ اللہ کے پاس. اب پانی نہیں ہے تو پھر زمین کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. کھیتیاں مرجھا جاتی ہیں، پھل ختم ہو جاتے ہیں، ذائقے ختم ہو جاتے ہیں، آسودگی ختم ہو جاتی ہے. پانی ختم ہو تو پورے کا پورا نظام بگڑ جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سارے کا سارا نظام ہمارے ہاتھ میں نہیں دیا ہوا کہ آپ جس طرح مرضی ہے کر لیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. فرمایا یہ اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی ہے، اللہ نے آسمان بنایا ہے، اللہ پانی برساتا ہے، اللہ زمین سے سب کچھ نکالتا ہے. اور اللہ یہ سارے کا سارا نظام کیوں بنا رہا ہے؟ کہ تاکہ تم اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو خودکار نظام ہے قدرت کا، یہ خودکار نظام بھی اسی وقت تک خودکار رہتا ہے جب تک بندے اللہ کی فرما برداری کرتے رہتے ہیں. ہماری فرما برداری کے ساتھ منسلک ہے، ہماری تابعداری کے ساتھ منسلک ہے، ہمارے دین کے ساتھ منسلک ہیں یہ ساری چیزیں. ورنہ ہوگا کیا؟ ورنہ کچھ ہی عرصہ آپ کو آسودگی آئے گی، کچھ عرصے کے بعد قحط سالی آ جائے گی، خشک سالی آ جائے گی، طرح طرح کی آندیاں چلیں گی، زلزلے آئیں گے، طوفان آئیں گے. کھیتی باڑی دیکھیں نا، ہوا چلتی ہے تو سب کچھ اڑا کے لے جاتی ہے، حالانکہ ہوا تو فائدے کے لیے. ہوا اللہ کا قدرتی نظام ہے، کسی انسان کی بس کی بات نہیں ہے کہ ہوا کو روک سکے. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، لیکن آج تک نہ ہوا کو کوئی روک سکا ہے، نہ پانی کا کوئی نظام پیدا کر سکا ہے. یہ خودکار نظام ہے میرے رب کا. اس نظام کے اندر کسی کا کوئی دخل نہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سارا نظام چلتا ہے. اس لیے فرمایا اگر تم اللہ کی فرمان برداری کرو گے تو یہ نظام جو کا تو چلتا رہے گا. جہاں اللہ کی نافرمانی کرو گے وہاں یہ نظام سارے کا سارا الٹ پلٹ ہو جائے گا. یہ پانی آپ کے فائدے کے لیے ہے. جب تک آپ اللہ کے فرمان بردار رہیں گے یہ پانی آپ کے فائدے کے لیے رہے گا. جب اللہ کی نافرمانی آئے گی یہی پانی آپ کے لیے عذاب بن کر آئے گا. پہلے تو پانی آئے گا ہی نہیں، جب آئے گا تو پھر طوفان کے ساتھ آئے گا، سب کچھ بہا کے لے جائے گا، کھیتیاں اجاڑ کر رکھ دے گا، علاقے بہا کر رکھ دے گا، راستے توڑ کر رکھ دے گا، پوری کی پوری بستیاں اجڑنے کا سبب پانی ہی بن جائے گا. کیوں کہ جب لوگ نافرمان ہوتے ہیں تو یہی پانی جو خیر کا سبب ہے یہی شر کا سبب بن جاتا ہے. ہوا جس کے لیے ایک لمحہ ہم زندہ نہیں رہ سکتے، ہماری سانسیں ہوا کے ساتھ چلتی، آکسیجن نہ ہو زندگی ختم، آکسیجن نہ ہو زندگی ختم ہے. لیکن یہ آکسیجن بھی اللہ تعالیٰ ایک قدرتی نظام کے تحت دے رہا ہے، اور اگر اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو یہ آکسیجن یا تو بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے یا یہ ہے کہ پھر اتنا زیادہ آتا ہے کہ ہمارے قابو سے باہر ہو جاتا ہے. اتنی ہوائیں چلتی ہیں کہ سب کچھ ختم کر کے لے جاتا ہے، سب کچھ اڑا کر رکھ دیتا ہے. تو فرمایا کہ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ. تو اللہ تعالیٰ نے قوم سبا پر ان کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے ان پر زور کا عذاب چھوڑ دیا. جو پچھلا بڑا بند تھا، جس بند پر ان کو فخر تھا، جس ڈیم پر ان کو فخر تھا کہ یہ ہماری آسودگی کا سبب ہے، اللہ نے اس کو توڑ دیا. بارشیں برسائیں اور وہ ٹوٹ گیا. جب وہ بڑا ٹوٹا تو نیچے والے سارے ٹوٹ گئے. جب سارے ٹوٹے تو اتنا پانی جب نکلا ہے اکٹھا تو پوری کی پوری آبادی جو ہے زیر آب آ گئی. اب جب آبادی زیر آب آ جائے تو آپ کو معلوم ہے کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے. اس کے بعد پھلوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، سبزیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اناج کے ساتھ کیا ہوتا ہے. سب کچھ گل سڑ گیا، سب کچھ ختم ہو گیا. دیکھتے ہی دیکھتے سارا کچھ، وہ جو جنت کا منظر پیش کر رہا تھا وہ ویرانے کا منظر پیش کرنے لگ گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ نے کیوں کیا ہے؟ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا. اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کسی کو کیا ضرورت پڑ گئی اللہ کو کسی کے ساتھ ظلم کرنے کی؟ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا. یہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا، قوم سبا کے ساتھ ہوا، فرعون کے ساتھ ہوا، شداد کے ساتھ ہوا، نمرود کے ساتھ ہوا، ارم کے ساتھ ہوا، ثمود کے ساتھ ہوا، عاد کے ساتھ ہوا، لوط علیہ السلام، ان قوموں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے یہ کس بنا پر ہوا؟ یہ صرف اور صرف اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے. ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا. یہ بدلہ تھا ان کے کفر کی وجہ سے. یہ کفر سبب تھا ان کے اس تمام تر معاملات کا. تو فرمایا کہ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكُفُورَ.
دنیا والوں کو مخاطب کر کے اللہ نے فرمایا کیا کفر کرنے والوں کا انجام یہی نہیں ہوتا؟ جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں ان کا انجام یہ نہیں ہوتا؟ تھوڑی سی بندہ ٹھہر کر یہ بات سوچے. ایک بندہ جو ہماری کوئی بات نہیں مانتا، ایک بندہ جو ہماری کوئی بات نہیں مانتا، ہمارا نافرمان، ہمارا باغی، ہمارا دشمن، کیا اس کو ہم مراد سے نوازیں گے؟ بچہ نافرمان ہو لوگ اس کو گھروں سے نکال دیتے ہیں، بچے نافرمان ہو لوگ گھروں سے آگ کر دیتے ہیں. جناب نافرمان ہے، بات نہیں مانتا. اب اللہ کی نافرمانی کریں، اللہ کی کوئی بات نہ مانیں، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کریں، شرک کے اندر مبتلا ہوں، بدعات کے اندر مبتلا ہوں، کفر کے اندر مبتلا ہوں، فحاشی اور عریانی کے اندر مبتلا ہوں، اور پھر ہم یہ سمجھے کہ نہیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی رہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کا نظام ایک جیسا رہا ہے ہمیشہ. جن قوموں نے اللہ کی بغاوت کی وہ قومیں تباہ و برباد ہوئیں، جن افراد نے کی وہ افراد تباہ و برباد ہوئے. جو لوگ بھی کریں گے، قرآن پاک کے الفاظ یہی ہیں وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ. یہ نہیں ہے کہ یہ معاملہ قوم سبا کے لیے تھا، اس کے بعد جو بھی ایسے کرے گا اس کا یہی حشر ہوگا، جو بھی کفران نعمت کرے گا. ہم ایک طرف تو سوچتے ہیں، میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا کہ ہمیں شروع ہی سے جب پاکستان بنا تو ہمیں کچھ لوگوں کا غلام بنایا گیا، ہمیں بیرونی آقاؤں کے نیچے دبا کر رکھا گیا، ان کے قرضوں کے بوجھ کے نیچے رکھا گیا. IMF ہے، ورلڈ بینک ہے، پتہ نہیں کیا ہے، سینکڑوں ادارے ہیں جو ہمارے اوپر مسلط ہیں. نہ حکومتیں ہماری حکومتیں، نہ اختیارات ان کے اختیارات، نہ معاملات ان کے معاملات. ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں. ہم ویسے ہی ان کو کوستے رہتے ہیں کہ جناب یہ آئے گا یہ ٹھیک کرے گا، وہ آئے گا وہ ٹھیک کرے گا، وہ آئے گا وہ ٹھیک کرے گا. ان میں سے کسی کے بس کی بات ہے ہی نہیں، کوئی بھی ٹھیک نہیں کر سکتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پہلے دن سے ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے. سود کا نظام مروج ہوا ہے، کفر کا نظام مروج ہوا ہے، سود کا نظام اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ حالت جنگ میں ہے. تو پھر اس کے بعد ہم یہ سمجھیں کہ ہماری معیشت بہتر ہوگی. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے یمحق اللہ الربا. دنیا والے جتنی مرضی ہے آپ کو امداد دے دے، پوری دنیا کی امداد آ جائے، پھر بھی آپ کنگال رہیں گے. وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ کا وعدہ ہے، اللہ سود کو گھٹاتا ہے اور صدقات کو اللہ بڑھاتا ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ سودی نظام میں کوئی آگے بڑھ جائے. سودی نظام میں ترقی ہے ہی نہیں، سودی نظام میں ترقی ہے ہی نہیں ہے. جس کو اللہ نے فرمایا کہ یہ جنگ ہے اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، اسلام کے ساتھ جنگ ہے، اور یہ بدترین نظام ہے، یہ معیشت کا ایک گھنونا کاروبار ہے دنیا کا. اس نظام کے ساتھ کیسے ترقی ہو سکتی؟ ایک طرف ہم وہ نظام کو لے کے چل رہے ہیں کہ نہیں ان سودی نظام کے بغیر ہمارا گزارا نہیں، دوسری طرف وہی بینکوں کا نظام، تیسری طرف وہی IMF، چوتھی طرف وہی ورلڈ بینک، وہی ادارے جو سود تر سود قرضے دیتے ہیں. آپ بتلائیے کہ ہمارے اوپر خیر کہاں سے آ سکتی ہے؟ یہ جو بچا ہوا ہے نا ملک، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، یہ جو بچا ہوا ہے ملک پاکستان، جو بچا ہوا، اللہ کی قسم، یہ آپ جو نیک لوگ ہیں، صالح لوگ ہیں اللہ کے، یہ حملہ کر دے گا، وہ حملہ کر دے گا. اور بھوک اور افلاس، اتنی بھوک آئی کہ 7 سال تک پانی کا ایک قطرہ نہیں برسا ہے. 7 سال تک مکہ المکرمہ کی سرزمین میں پانی کا ایک قطرہ نہیں برسا ہے. لوگ جانور تک کھا گئے، جانوروں کے چمڑے تک کھا گئے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر قرابت داری کا واسطہ دیا. حضرت ابو سفیان آئے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایک وفد لے کر آئے مشرکین کا، اور انہوں نے آ کر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو قرابت داری کا واسطہ ہے، آپ ہمارے لیے دعا کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو بارش برس گئے. قرآن پاک کے یہی الفاظ ہیں فذاقہ اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فرمایا کہ جو ان کے اعمال تھے، ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ عذاب مسلط کیا ہے. معیشت کی ناہمواری، معیشت کی کمزوری، پیسے کا نہ ہونا یا پیسے کا ہونا اور برکت کا نہ ہونا، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ ہمارے گناہوں ہی کا سبب ہے، یہ اللہ کی نافرمانی کا سبب ہے. کہ چیز موجود ہے، پیسہ موجود ہے، آگے چیز خریدنے کے لیے کچھ نہیں ہے. چیز موجود ہے، اتنی مہنگی ہے کہ کوئی خرید سکتا ہی نہیں، یا مارکیٹ سے چیز شارٹ ہو جاتی ہے. اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی ہے؟ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اللہ کے خزانوں میں اس وقت برکت ختم ہو جاتی ہے، خیر ختم ہو جاتی ہے جب بندے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں
فرمایا کہ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشرهم یوم القیامۃ اعمیٰ. فرمایا جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، ہماری یاد سے اعراض کرتے ہیں، قرآن و سنت سے اعراض کرتے ہیں. ذکر ہر نیک عمل کو ذکر کہا جاتا ہے. فرمایا جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، ہمیں بھلا دیتے ہیں، ہماری یاد نہیں رکھتے، ہم ان کے لیے کیا کرتے ہیں؟ فإن له معیشة ضنکا. ہم ان کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں، معیشت کو تنگ کرتے ہیں. یہ معیشت کا تنگ ہونا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. ہم ابھی بھی ہاتھ جوڑ رہے ہیں، ہم ابھی بھی رو رہے ہیں اس کے سامنے جا کر، IMF کے سامنے جا کر، ورلڈ بینک کے سامنے. ہمیں اللہ کے سامنے رونا چاہیے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے، ہمیں اللہ سے صلح کرنی چاہیے. خزانے اللہ کے پاس ہیں. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک اللہ ہے. وہ خزانے برسائے گا، وہ زمین سے خزانے نکالے گا، تیل وہ نکالے گا، پانی وہ نکالے گا، آسمان سے بارشیں وہ برسائے گا، کھیتیاں وہ اگائے گا. اس کے سامنے ہم جاتے نہیں. ہم آ جا کے پھر ورلڈ بینک کے سامنے، ہم آ جا کے پھر سودی نظام کے سامنے، ہم آ جا کے پھر وہیں جاتے ہیں. تو قرآن نے فرمایا ومن اعرض عن ذکری، جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، فإن له معیشة ضنکا. فرمایا ہم ان کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں، معیشت ان کی تنگ ہو جاتی ہے. پیسے ہوتے ہیں، اس کے باوجود کوئی چیز بازار سے نہیں ملتی. بازار میں چیز ہوتی ہے، اتنی گرانی ہوتی ہے، اتنی زیادہ قیمت ہوتی ہے کہ کوئی اس کو قیمت خرید کے اس کے پاس خریدنے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی. تو یہ کیا ہے؟ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. فرمایا جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں. یہ صرف دنیا کا عذاب. اور آخرت کے اندر کیا ہوگا؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. فرمایا آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو اندھا کر کے اٹھائے گا. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. یہ تو کہے گا اللہ مجھے تو نے آج کیوں اندھا بنایا ہے؟ میں تو دنیا کے اندر دیکھا کرتا تھا، میری تو آنکھیں تھیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ. دنیا کے اندر تو نے ہمیں بھلا دیا تھا، آج ہم نے تجھے بھلا دیا ہے. تو اندھا ہے، گونگا ہے، بہرا ہے، جو بھی ہے، ہمارا تیرے ساتھ کیا تعلق؟ دنیا نے تو نے ہمیں یاد نہیں کیا، اب ہمیں تجھے یاد نہیں کرتے. تو نے ہمیں بھلا دیا، آج ہم نے تمہیں بھلا دیا. یاد رکھیں یہ بڑا خوفناک معاملہ ہے، بڑا ہی خوفناک معاملہ ہے. اور پھر ایک اور بات قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی بیان فرمائی، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. یہ جو تنگیاں آتی ہیں نا، یہ ہمارے رجوع کے لیے آتی ہیں. اگر حالات تنگ ہیں، حالات مشکل ہیں، حالات پریشان کن ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ رونا چاہیے، ناشکری کرنی چاہیے، تبصرے کرنے چاہیے، ہمیں ایک دوسرے پر الزامات لگانے چاہیے، ہم برا کہنا چاہیے، مظاہرے کرنے چاہیے. کیا خیال ہے؟ یہی کام کرنا چاہیے. نہیں حکومت سے بجلی نہیں آ رہی تو نکلے مظاہرے کرتے ہیں، تو مظاہروں سے بجلی بن جائے گی. توڑ پھوڑ کرتے ہیں، اس سے کیا ہوگا؟ معیشت بحال ہو جائے گی. یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے. مسلمان یہ نہیں سوچتا، مسلمان اس طرف نہیں دیکھتا. مسلمان یہ کہتا ہے اللہ کا کیا فرمان ہے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. فرمایا یہ جو زمین کے اندر فساد ہوتا ہے، یہ جو نظام الٹ پلٹ ہوتا ہے، معیشت نہ ہموار ہوتی ہے، گرانی ہوتی ہے، معیشت کمزور ہوتی ہے، لوگوں کے اندر فقر و فاقہ آتا ہے، خوف آتا ہے، فرمایا یہ ان کے اعمال کی وجہ سے. بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس لیے کرتا ہے کہ لوگ رجوع کر لیں اللہ کی طرف، انابت کر لیں اللہ کی طرف، ہاتھ اٹھائیں اللہ کی طرف، سجدے میں گریں اللہ کے سامنے، دعائیں مانگیں اللہ کے سامنے، توبہ اور استغفار کریں. قرآن پاک میں اللہ نے اس کا حل بتلایا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. فرمایا کہ تم استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے استغفار کی وجہ سے تمہارے لیے رکا ہوا پانی آسمان سے برسائے گا. اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد عطا کرے گا. اللہ تعالیٰ کھیتی باڑی لہلانے اللہ شروع کر دے گا. ہر چیز وافر مقدار میں اللہ دے گا. تمہارے استغفار کی وجہ سے، تمہارے توبہ کی وجہ سے، تمہارے رجوع کی وجہ سے، تمہاری عاجزی کی وجہ سے، انکساری کی وجہ سے، تواضع کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں امڑیں. اگر ایسا نہیں ہے تو ہمارا رخ بدلتے ہیں، ہمارا رخ لوگ بدلتے ہیں، ہمارے لیڈر ہمارا رخ بدلتے ہیں. دیں حکومتوں کو گالیاں، کہیں حکومتوں کو برا، فلاں حکومت نے یہ نہیں کیا، فلاں نہیں، پورا دن تبصرہ کرتے رہتے، استغفار نہیں کرتے. جو کرنے کا کام ہے وہ نہیں کرتے، اور جو نہیں کرنے کا کام ہے وہ کرتے ہیں. ہلاکت یہی ہے، تباہی یہی ہے، بربادی یہی ہے، بے سکونی یہی ہے کہ ہمارے مسئلے کا حل ہمیں کوئی نہیں بتلاتا.
یاد رکھو ہمارے مسئلوں کا حل تبصرہ نہیں ہے، تبصروں سے جان چھڑائیں، ان اینکرز کو دیکھنا جو لڑاتے ہیں ایک دوسروں کو، ان سے جان چھڑائیں، حکومتوں کی طرف نہ دیکھیں کہ حکومتیں کچھ کریں گی، اپنے رب کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں. آپ اللہ کی طرف رجوع کریں گے، اللہ تعالیٰ حکومتوں کے اندر بھی خیر پیدا کرے گا، اللہ آپ کے لیے بھی خیر پیدا کرے گا. یہ بات سمجھنی تھوڑی سی مشکل ہے کیونکہ ہم سیاسی ذہن کے لوگ ہیں. سیاسی پورا دن سیاست ہمیں یہی پڑھاتی ہے کہ نہیں، مارو مر جاؤ، لڑو مارو، ایک دوسرے کو پکڑو جلاؤ گھیراؤ، فلاں کرو فلاں کرو، بس اس سے معیشت بہتر ہو جائے گی. 80 سال سے آپ لڑ رہے ہیں، کتنی معیشت اچھی ہوگی آپ کی؟ 80 سال سے لڑائیاں ہو رہی ہیں، وہ نہیں تو یہ اچھا ہے، یہ نہیں تو وہ اچھا ہے، وہ نہیں تو وہ اچھا ہے، سارے آ گئے ہیں، کوئی ایک بھی اچھا ہے آپ کے نزدیک؟ کیوں اچھا نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا دین جو بات کہہ رہے وہ ہم نہیں مانتے. اللہ کا دین فرما رہا ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہوتا ہے، ظالم حکمران مسلط ہوتا ہے، وہ بھی تمہارے اعمال کی وجہ سے مسلط ہوتا ہے. اگر حکمران تمہاری بات نہیں مانتے، وہ بھی تمہارے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے. حکمران اگر ان کے اندر اگر بددلی پیدا ہوتی ہے، وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے پیدا ہوتی. حضرت عمر بن عبدالعزیز دنیا کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمرانی دی تو کیا خیال ان کے نیچے والے لوگ کیسے تھے؟ کیسے تھے ان کے نیچے والے لوگ؟ کسی نے ان سے سوال کیا تھا، 2.5 سال کی حکومت، 2.5 سال کی حکومت دنیا کے اندر، صرف 2.5 سال کی حکومت، صدیاں بیت گئی ہیں، لوگ عمر بن عبدالعزیز کو یاد کرتے ہیں. 2.5 سال حکومت کی ہے، صدیاں بیت گئی ہیں، ان کی حکمرانی کے جو خوبیاں تھی بیان کر کر کے دنیا تھک گئی ہے، وہ ختم ہونے پہ نہیں آتی. 2.5 سال کی حکمرانی. جو بھی آتا ہے کہتا ہے ہمیں تو وقت ہی تھوڑا ملا ہے، 5 سال ملے ہیں، 5 سال میں کیا ہوتا ہے. جو اگلا آتا ہے پھر کہتے ہیں مجھے 5 سال ملے ہیں، 5 سال کر کے 80 سال گزار دیے، پھر ہی 5 سال ملے. بھائی ملے کس کو ہے؟ نظام تو یہی ہے نا، نظام تو یہی سود کا ہے، نظام معیشت تو یہی سود کی ہے، نافرمانی پر مبنی ہے، اللہ تعالیٰ کے جو اسلوب ہے، اصول ہیں، ان کی خلاف ورزی پر مبنی ہے، اس کے اندر کبھی خیر نہیں آئے. تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر. کچھ انفرادی چیزیں بھی ہیں، یاد رکھیں، اشارے طور پر میں یہ بات کہتا ہوں، یہ چیزیں ان کے اندر بھی تھوڑی بہت ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. انفرادی طور پر یہ تو حکومتوں کے کام تھے، انفرادی کچھ کام ہیں. نمبر 1، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب قحط سالی کا کچھ معاملہ آیا، تقریباً 2 سال قحط پڑا تھا، اور 2 سال میں کچھ خاص باتیں حضرت عمر نے فرمائی تھی. ان میں ایک بات فرمائی تھی کہ رزق کی ناقدری نہ کرنا. یہ عام اصول ہے، یاد رکھیں. کھانا کھاتے ہوئے لقمہ گر گیا ہے تو کیا کرنا ہے؟ ہم تو اسٹیٹس والے لوگ ہیں، ہمیں نیچے سے اٹھا کے ہم کھائیں گے، ہم تو ویسے اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. اب شادیوں پہ کھانے کا حشر آپ دیکھتے ہیں آپ لوگ، اللہ اکبر، اتنا کھانا کھایا نہیں جاتا جتنا ضائع کیا جاتا ہے، جتنا چھوڑ کے جاتے ہیں. کوئی کسی کے سامنے سے کھانے کو تیار نہیں ہے، بچا ہوا لوگ کہتے ہیں یہ تو جھوٹا ہے، یہ جھوٹا ہے، انسان کا جھوٹا. اب اندازہ لگا لیں انسان کا جھوٹا ہوتا ہی نہیں ہے، ان کا جھوٹا بناتے. تو تم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ رزق کی ناقدری نہ کرنا. لقمہ گر جائے اٹھا لو، راستے میں روٹی پڑی ہے اٹھا لو، اس کو اٹھا کر کھا لو. رات کی روٹی صبح کو کھاؤ، اور روٹی اگر 2 کھا رہے ہو تو 1 کھا لو، یعنی کہ اس کے اندر کمی واقع کرو. اپنی ضرورتیں کم کرو، اپنی ضرورتیں کم کرو، خرچے اپنے کم کرو. الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خرچ کرنے میں میانہ روی کیا ہے؟ نصف معیشت ہے، کمانے میں نہیں ہے. کمانے میں اگر آپ 1 لاکھ روپے کماتے ہیں، خرچ آپ 1.5 لاکھ روپے کرتے ہیں، 50,000 روپے کہاں سے لائیں گے؟ 50,000 روپے ہر مہینے آپ اوپر لے کے جائیں گے. تو لہٰذا آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے کمانا اگر 1 لاکھ ہے تو خرچ آپ نے کتنا کرنا ہے؟ 50,000 خرچ کرنا ہے، 50,000 اس سے بچانا. یہ 50,000 جو ہے یہ آپ کے لیے خیر کے کاموں میں جائے گا، بھلائی کے کاموں میں جائے گا، یا آپ کی بچت میں جائے گا، یا آپ کے کاروبار میں جائے گا. جانا تو آپ کے ہی پاس ہے. اس لیے اخراجات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اخراجات میں کیا کریں؟ یہ توازن قائم کریں، خرچ کرنے میں توازن قائم کریں، سادگی اپنائیں، سادگی اپنائیں. کھانے 2-2 3-3 4-4 5 بجے پکانے کے بجائے 1 کھانا بنائیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہی قحط کا وقت تھا تو ایک گھر کے اندر گئے جہاں سرکہ بھی رکھا ہوا تھا اور جہاں سبزی بھی رکھی ہوئی تھی. تو حضرت عمر نے سرکے سے کھانا کھایا. تو انہوں نے کہا کہ ساتھ سبزی، انہوں نے کہا کہ ایک وقت میں 2 چیزیں استعمال نہیں ہو سکتی. سرکہ بھی جو ہے یہ سبزی ہے، یہ بھی سبزی کے طور پہ استعمال ہو سکتا ہے، اور سبزی بھی سبزی کے طور پہ استعمال ہو سکتی ہے، لہٰذا ایک چیز کھانی ہے. اب ہمارے ہاں بوفے چلتے ہیں، بوفے چلتے ہیں ہمارے ہاں. یہ کیا ہے؟ یہ 10 قسم کا کھانا ایک پلیٹ میں ڈال کر لوگ کھاتے ہیں.
یہ کوئی بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا اس کے پیچھے کیا منطق ہو سکتی. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر جو لوگوں کو فرمایا وہ یہ تھا کہ جو چیزیں مہنگی ہیں انہیں چھوڑ دیا جائے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوشت لے کر آئے. مارکیٹ کے اندر گوشت مہنگا تھا, تو حضرت عمر نے دیکھا تو بڑے غور سے دیکھنے لگے کہ جابر گوشت کھا رہے ہو. تو جابر نے فرمایا اللہ کے رسول اچھا لگا تھا بازار سے لے لیا. فرمایا ہر اچھی چیز بندے کو لگے اور بازار سے لے لے یہ تو اچھی بات نہیں ہے. فرمایا کہ حالات تنگ ہیں, امت کے حالات تنگ ہیں, لوگوں کے حالات تنگ ہیں, لہذا گوشت مہنگا ہے, کوئی بندہ بھی گوشت نہ کھائے. گوشت کھانے کو منع کر دیا گیا. 1 سال تک لوگوں کو منع کر دیا گیا گوشت نہ کھائیں. اب جو چیز ہمارے یہاں مہنگی ہوتی ہے سب سے زیادہ لینے اسی پہ لگتی ہیں. ٹماٹر 250 روپے کلو لوگ خرید کے کھاتے ہیں, نیمبو 1000 روپے کلو لوگ خرید کے کھاتے ہیں. یہ کیوں کھاتے ہیں؟ نہ کھائیں. جو چیز مہنگی ہے, گراں ہے, اس کو چھوڑ دیں آپ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے وہ چیزیں چھڑا دی تھی کہ یہ چیز چھوڑ دو, اور پھر کچھ عرصے بعد فرمایا کہ یہ واپسی ہونا شروع ہوگی. پھر فرمایا کہ بخل سے کام نہ لو, اپنے پاس مال ہے دوسروں کو دو, دوسروں کو خرچ کرو, فقر و فاقے میں مبتلا لوگوں کی خدمت کرو, ذخیرہ اندوزی نہ کرنا, منع کر دیا گیا, ذخیرہ اندوزی نہیں ہونی چاہیے. اور پھر فرمایا کہ دنیا کی لالچ میں مبتلا نہ ہونا اور ہوس میں مبتلا نہ ہونا. اور آخری بات فرمائی کہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے رہنا. مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے رہنا, زکوٰۃ نہ روکنا. ایسا نہ ہو کہ زکوٰۃ روکنے سے اللہ کا عذاب اور آئے. 1 سال کی پلاننگ تھی, 1.5 سال کی پلاننگ تھی. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اللہ نے پھر آسودگی لے آیا. اللہ آسودگی آئی اور آسودہ حالی آئی, اور پھر وہی مسجد نبوی تھی کہ اس کا صحن جو ہے وہ سونے سے بھرا ہوا تھا اور لینے والا کوئی نہیں تھا. یہ حضرت عمر کے دور میں دونوں باتیں آئیں, فقر و فاقہ بھی آیا اور دولت کے انبار بھی آئے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اسی حالت میں لوگوں کی اصلاح کرتے رہے, خیر کی طرف اصلاح کرتے رہے. یاد رکھیں حالات انتہائی خراب آنے والے ہیں, اور حالات کیوں خراب آنے والے ہیں؟ یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی. اپنی اصلاح کر لیں, توبہ اور استغفار کر لیں, اللہ سے رجوع کر لیں, دن رات اللہ سے توبہ اور استغفار کریں, اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہیں. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا